अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इलेक्शन सेल के साथ मैं हूं मोहम्मद वकाब हुसैन। आज हम ETV की ट्रांसमिशन में बात करेंगे। फैसलाबाद का हल्का है NA98, वहाँ पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होने जा रहे हैं, जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। नून लीग की जानिब से शहबाज बाबर गुज्जर उम्मीदवार हैं, जबकि PTI की जानिब से साबिक सूबाई वज़ीर एक्साइज हाफिज मुमताज़ उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से राना फ़रूक सईद खां वहाँ पर उम्मीदवार हैं। इस हल्के पे बात करने के साथ PP104 और PP105 पे भी बात करेंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट उमर खताब वट्टू साहब। वट्टू साहब वेलकम, आपने हमारी ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया। तो वट्टू साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे NA98 की। ये फैसलाबाद का हल्का है, यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से राना फ़रूक सईद खान हैं, जबकि नून लीग की जानिब से शहबाज बाबर गुज्जर और PTI की जानिब से हाफिज मुमताज़ हैं। तो आपके ख्याल में इन 3 उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार जो आइंदा इंतखाबात है उसमें अपसेट कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया वकार साहब। 98 का जो हल्का है उस पर अगर हम उसका जायज़ा लें तो जिस तरह आपने 3 कैंडिडेट का जिक्र किया है, एक नून लीग से है, दूसरा PTI का रहनुमा है, तीसरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। तो अगर हम इसमें शहबाज बाबर साहब की बात करें तो वो 2 दफ़ा जो है वो पावर में रहे हैं, MNA की सीट पे रहे हैं 2013 से 18 और 18 से अभी 2023 तक। तो उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। ये एक बड़ी बात होती है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो रिपीट करता है जब एक ही सीट को और एक ही हल्के से, तो उसकी पोजीशन कुछ और होती है बनिस्बतन दूसरे जो कैंडिडेट्स होते हैं। दूसरी एक वजह ये थी कि इनके जो वालिद थे चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब, उन्होंने बड़ा हल्के में काम किया। वेलफेयर के हवाले से काफ़ी उनकी स्ट्रगल है, बहुत सारे काम उन्होंने किए। नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से एक थे। और दूसरा, इन्होंने जो राबता सड़कें और स्कूलों को जिस तरह से अपग्रेड करवाया और देहातों में बिजली की फराहमी के हवाले से शहबाज बाबर साहब ने बहुत बड़ा जो है वो इक़दाम उठाया। मुख्तलिफ देहातों में जहाँ पर बिजली बिल्कुल नहीं थी वहाँ पर बिजली को पहुँचा दिया। ये बहुत बड़ा कारनामा था इनका, क्योंकि आजकल के दौर में बिजली का ना होना, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप 100 साल पीछे चले गए हैं। ये इनकी बहुत बड़ी जो है आप कह लें कि एफर्ट थी। अब अगर हम बात करें हाफिज मुमताज़ साहब जो PTI से जिनका ताल्लुक़ है, पहली दफ़ा ये MP मुंतखब हुए और सूबाई वज़ीर एक्साइज़ के हवाले से उन्होंने ओहदा संभाला। तो उनका भी कुछ उन्होंने भी काम शाम किए हैं, जिस तरह ट्रामा सेंटर की मंजूरी और यूनिवर्सिटी कैंपस की मंजूरी और इंटरचेंज से समुंदरी तक डबल रोड और इस तरह की और भी काविशें की हैं। लेकिन मौजूदा सिनेरियो जिस तरह वो PTI के हवाले से अगर हम बात करें तो PTI एक तो ये है कि उनकी जो पार्टी है वो PTI है। तो PTI के हवाले से जिस तरह 300 से ऊपर उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए हैं और जिस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह उनके साथ मुश्किलात हैं, मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए एक तो ये एक बहुत बड़ी उनके लिए रुकावट है उनकी कामयाबी में। दूसरी बात ये है कि वो दूसरा जो भी उनके काम हैं या जो भी मामलात हैं MPA रहते हुए उन्होंने करवाए हैं। अब चूँकि वो सूबाई की बजाय जो है वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि एक MPA के नाते जीत हासिल करना और बात है, और जब आप MNA की सीट पे खड़े हुए हैं और आपके मद्दे मुकाबिल वो कैंडिडेट है जो रिपीट 2 दफ़ा लगातार जो है वो कामयाबी समेट चुका है और उनके कारनामे और उनके वालिद की जो मकबूलियत उस इलाके में है, उनके साथ कम्पीट करना मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा एक उनके लिए चैलेंज है। लेकिन एक सूरत हो सकती है उनकी, अगर PTI के लिए जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएं, वो मैदान में आ जाएं और हल्के में सरगर्म हो जाएं, मुतहरिक हो जाएं। जिस तरह PTI का वोटर जो है वो अभी सोया हुआ है, वो अगर जाग जाए तो वो काफ़ी सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तीसरे कैंडिडेट जो आपने कहा कि राना फ़रूक सईद खां साहब हैं, उनका जो काम है उन्होंने भी अपने हल्के में काफ़ी काम करवाए,
لیکن وہ جس طرح 2008 کے الیکشن میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، لیکن ابھی ان کا اگر ذکر کریں تو کیونکہ پہلے بھی جس طرح حافظ ممتاز صاحب کی وہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، جی بالکل وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کھالوں کی تعمیر، نوکریاں بھی دیں لوگوں کو، کافی کام کیا، لیکن آج جو سچویشن ہے اس میں اس خاص طور پر اس علاقہ میں پیپلز پارٹی کا کوئی اتنا ویژن نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا سپورٹر اتنا موجود نہیں ہے۔ اگر ان کی پارٹی کوئی اور ہوتی تو میرے خیال میں وہ کافی یہاں پر مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا اتنا ووٹ بینک ادھر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ گجر جو برادری ہے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ان کے گاؤں موجود ہیں، جس طرح ان کی یونٹی ہے اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ بھٹو صاحب 2018 کے الیکشن میں جو این اے پہ امیدوار کامیاب ہوئے تھے شہباز بابر گجر صاحب، وہ بھی گجر برادری سے تھے۔ نیچے جو ایم پی اے سمندری سے منتخب ہوئے حافظ ممتاز صاحب، وہ بھی گجر برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ عادل پرویز گجر صاحب کا بھی حلقہ کچھ سمندری میں تھا، جو پی پی 102 سے منتخب ہوئے، وہ بھی گجر برادری سے تھے۔ آپ کے خیال میں یہ تینوں امیدوار گجر برادری سے تھے، یہ کیا سین بنا؟ دیکھیں یہ گجر برادری صاحب ظاہر ہے جب برادری پہ بات آ جاتی ہے تو جب دو یا دو سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہوں گے تو صاف ظاہر ہے تب پھر ان کا کمپیریزن دیکھا جائے گا کہ کون سے لیڈر نے یا اس کے آباء و اجداد نے علاقے کے لیے کون سا کام کیا، کون سے سٹیپس لیے، کون سے اقدام کیے، کون سے ترقیاتی کام کیے، کون سا ویلفیئر کا کام کیا، تب جا کر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے جس کا کام بہتر تھا اسی کو انہوں نے ووٹ جو ہے وہ دیا۔ بھٹو صاحب اس میں حافظ ممتاز صاحب نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا صوبائی اسمبلی کا، اور نوجوان قیادت تھی، پہلی دفعہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ میں بھی کوئی یعنی ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی نہیں رہے تھے۔ تو آپ کے خیال میں کیا عوام نیو فیس کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ کوئی نیو فیس ہمارے سامنے آنا چاہیے؟ روایتی سیاستدانوں سے لوگ تنگ ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہ نیو فیس ضرور تھے، ایک گجر فیملی بھی تھی، دوسرا یہ کہ اس وقت پی ٹی آئی کا انوائرمنٹ تھا، پی ٹی آئی کی ہوا چل گئی تھی، اور پی ٹی آئی کا جس کو ٹکٹ ملنا تھا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کہ کامیابی وہ لے گا۔ اتنی مطلب ان کی مقبولیت جو ہے ابھی بھی کم نہیں ہوئی ان کی مقبولیت۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے حوالے سے ابھی حالات کچھ اور ہیں، تو یہ ایک بات تھی ان کی کامیابی کے حوالے سے۔ صاحب آپ کس کے ماتھے پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیتنے جا رہے ہیں؟ ابھی تک وقار بھائی جو شہباز بابر صاحب جو ہے نا ان کی پوزیشن کافی سٹرونگ ہے۔ جو کرنٹ سچویشن کو آپ ملاحظہ کریں تو وہ مجھے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو ان کی پوزیشن ہے اس وقت اور جو حالات ہیں اس وقت۔ کل کا مجھے نہیں پتا، اگر کچھ اور ہو جاتا ہے یا سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے تو تب کی تب دیکھی جائے گی۔ موجودہ صورتحال میں شہباز بابر صاحب جو ہے وہ مجھے ان کی پوزیشن سٹرونگ نظر آتی ہے۔ بھٹو صاحب صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے پی پی 105، یہ بھی سمندری کا حلقہ ہے NA98 کا۔ یہاں سے نون لیگ کی جانب سے راؤ کاشف رحیم خان اس وقت مضبوط امیدوار ہیں نون لیگ کے ٹکٹ پر، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے ہیں عادل پرویز گجر صاحب۔ تو گجر صاحب پچھلی دفعہ بھی ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں 2018 کے انتخابات میں پی پی 102 سے، اب وہ پی پی 105 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ راؤ کاشف رحیم صاحب بھی سابقہ ایم پی اے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر وہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ تو پی پی 105 میں آپ کس امیدوار کا فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپ سیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹکٹ تو ان کا نون لیگ کا ہے، اور جو عادل پرویز گجر صاحب ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑی اچھی شخصیت گجر برادری سے بھی ہیں، ان کا ورک بھی ہے، کافی متحرک رہے ہیں، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کا اور ان کی برادری کے علاوہ یا ان کے حلقے سے کسی اور حلقے سے بھی کوئی عوام کا بندہ یا کوئی بھی شخص ان کے پاس مدد کے لیے گیا ہے تو انہوں نے کبھی بھی وہ ہاتھ پیچھے نہیں کیا یا وہ کبھی بھی پیچھے ہٹے نہیں ہیں۔ لیکن اب صورتحال جو ہے جو نظر آ رہی ہے اس وقت یہی ہے کہ راؤ کاشف صاحب جو ہے، کاشف رحیم صاحب جو ہیں، ان کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ ہے، اور نون لیگ کے حوالے سے کافی کیونکہ 2018 میں یہ اس وقت یہ ہار گیا تھا حافظ ممتاز کے مقابلے میں تھا آئی تھنک، تو اس وقت یہ ہار چکا ہے، تو اب جو ہے نون لیگ میں ہے، تو اب ان کی پوزیشن اس لیے سٹرونگ ہے
کیونکہ عادل پرویز گجر جس طرح پہلے اپنے حلقے میں متحرک تھے، جس طرح وہ ایکشن میں تھے، اس وقت جو ہے وہ ایکشن میں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، جو ان کے 9 مئی کے بعد واقعات کے بعد معاملات ہوئے ہیں، اس تناظر میں راؤ کاشف صاحب جو ہے وہ مضبوط کینڈیڈیٹ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ، یا مطلب مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ میں اگر بینگ اے جرنلسٹ آپ کو اگر جائزہ لوں تو اگر پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ میدان کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو ایکشن میں آنے کے لیے اپرچونٹی دی جاتی ہے، مواقع، ہاں، تو وہ عادل پرویز جو ہے وہ کافی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے بھی اپنا جو ہے وہ لوہا منوا چکے ہیں اور انہوں نے کافی کام بھی کیے ہیں۔ بٹو صاحب، پی پی 104 ہے، یہ بھی NA98 کا صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے، یہاں سے عارف محمود گل صاحب تھے، وہاں پہ گل برادری بڑی نمایاں رہی ہے، ان کے والد مظہر محمود گل صاحب سابقہ MPA بھی رہ چکے ہیں، ان کے بھائی ہیں خالد محمود گل صاحب، انہوں نے 2018 میں آزاد حیثیت سے NA کا الیکشن بھی لڑا تھا۔ تو عارف محمود صاحب پہلے حافظ ممتاز صاحب کے پینل میں تھے، حافظ صاحب NA پہ تھے اور یہ PP پہ تھے، تو آج کل یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں 9 مئی کے بعد، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کا بہت بڑا نقصان ہوگا اس حلقے سے؟ دیکھیں، صاف ظاہر ہے جو ایک کینڈیڈیٹ پہلے ان کے ساتھ تھا، حافظ صاحب کے ساتھ تھا، 9 مئی کے واقعات کے بعد کافی جو رہنما تھے انہوں نے پارٹی کو چھوڑا اور پارٹی میں چلے گئے۔ یہ کوئی مطلب اکیلے شخص نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، یہ بہت سارے سیاستدان ہیں جنہوں نے وہاں سے جو ہے وہ رخصت ہوئے، انہوں نے پارٹی کو خیر بات کہا، دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، کچھ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، کچھ کہیں پہ چلے گئے۔ تو لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح ان کے والد کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ وہ بھی MPA رہے ہیں اور گل فیملی بھی وہاں پر آباد ہے، دوسرے بھی اور بھی وہاں پر ہیں، برادری کے ووٹ ہیں، لیکن ان کی جو ذاتی ووٹ ہے وہ کافی ہے، ذاتی ووٹ بینک ہے ان کے والد کے حوالے سے بھی، ان کے ورک اور کام جو انہوں نے کروایا۔ لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے ایک پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہونے کے باوجود وہ اس پارٹی کو چھوڑ کر ادھر آئے، تو اب وہاں پر پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، وہاں پر اس لیول کا کوئی کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے جو ان کے مد مقابل ہو، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ابھی تک۔ تو ابھی تک ان کی پوزیشن جو ہے وہ کافی وہاں پر سٹرونگ ہے اور وہ جیتتے نظر آ رہے ہیں۔